اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُحْمَلَةُ ہماری بات چل رہی تھی موضوع کے اعتبار سے قضیے کی تقسیم کی ہم نے پھر ہم نے کہا کہ صرف اور صرف اعتبار کس کا کیا جائے گا محصورات کا محصورات کے علاوہ کسی اور کا اعتبار نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو ہم نے پڑھ لیا تھا شخصیہ کے بارے میں اور طبیعیہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے محملہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَهِيَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ یہ قوت جزئیہ میں کیا معنی ہیں قوت جزئیہ سمجھ لیں مثلا لکھیے العلم خیر من المال ایک سینٹنس ہے العلم خیر من المال قضیہ ہے نا یہ تو اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ محملہ ہے مولانا محملہ ہے کمیت تو نہیں بتائی گئی تو اس میں ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ تمام کا تمام علم مال سے بہتر ہے اور یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے مولانا کہ کچھ علم مال سے بہتر ہے لیکن قدر متیقن ہاں مولانا پہلے سمجھ لیجئے یقینی طور پر آپ کتنے کو کہہ سکتے ہیں کہ علم مال بہتر ہے کل میں یا جز میں یقین کس میں آئے گا مولانا جز میں نا ہاں کیا لکھا ہے بولنا تو لیکن قدر متیقن جز میں ہے اور جب قدر متیقن جز ہے تو یہ جزئیہ محصورہ ہو جائے گا جب یہ قدر متیقن جز ہے تو یہ کیا ہو جائے گا مولانا جزئیہ محصورہ اسی لیے جب محملہ کی بات شروع کی انہوں نے تو کیا کہا فَهِيَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ جزئیہ میں قوت پائی جا رہی ہے اور یقین پایا جا رہا ہے کہ مولانا کلیہ میں جزئیہ میں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا اور اس لیے کہ اس میں حکم يَجُوزُ أَن يُرْجِعَ إِلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ جائز ہے کہ اسے پلٹائیں تمام افراد کی طرف وَيَجُوزُ أَن يُرْجِعَ إِلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضِ الْآخَرِ اور جائز ہے کہ اسے پلٹائیں بعض کی طرف بعض کے علاوہ اما تقولو رئیس القوم خادمهم جیسا کہ تم کہتے ہو کہ رئیس القوم خادمهم قوم کے رئیس ان کے کیا ہوتے ہیں خادم ہوتے ہیں
فإنه إذا لم يبين في هذه القضية، تو اس قضیے میں بیان نہیں کیا گیا ہے کمیت الافراد، صحیح ہے، افراد کی مقدار کو، یعنی کیا سارے کے سارے رئیس اپنے قوم کے خادم ہیں یا کچھ رئیس اپنے قوم کے خادم ہیں؟ فإنك تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم قومه لقومه، فإنك تحتمل، تو تمہیں یہ احتمال ہوگا، أن كل رئيس قوم، کہ ہر قوم کا رئیس، يجب أن يكون كخادم لقومه، ضروری ہے کہ وہ خادم کے مثل ہو اپنے قوم کے لیے. ٹھیک ہے. وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس قوم، اور ممکن ہے کہ یہ حکم کہنے والے کا عام نہ ہو، ان سب کے لیے جن پر رئیس قوم ہونا صادق آتا ہے. فقد يكون رئيس مستغنيا عن قومه إذ لا تكون قوته مستمدة منهم، کہہ رہے ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسا رئیس ہو جو اپنے قوم سے مستغنی ہو، اس کی طاقت و قوت قوم سے نہ ہو. وعلى كلا التقديرين، اور دونوں تقدیر پر، يصدق بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم، یہ صادق آئے گا کہ کچھ رؤسائے قوم مثل خادم ہیں ان کے لیے. لأن الحكم إذا كان في الواقع لكل، اس لیے کہ حکم اگر حقیقت میں سب کے لیے ہو، فإن البعض له هذا الحكم قطعا، تو بے شک بعض کے لیے یہ حکم یقینی ہوگا. اما البعض الآخر فهو مسکوت عنہ،
اور جو دوسرا باز ہے وہ اس سے کیا ہے؟ خاموش ہے. وَإِذَا كَانَ فِي الْوَاقِعِ لِلْبَاسِ، اور جب حقیقت میں وہ باز کے لیے ہو، فقد حکم علی الباس، تو حکم کس پر لگایا جائے گا؟ باز پر لگایا جائے گا. اذن الجزئیہ صادقۃ علی کلا التقدیرین قطعا، تو اس صورت میں جزئیہ صادق ہے دونوں پیمانوں پر یقیناً. ولا نعنی بالجزئیہ الا ما حکم فیہا علی بعض الافراد، اور جزئیہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو بعض پر حکم لگایا جائے من دون نظر الى البعض الباقی، باقی بعض پر نگاہ کیے بغیر. باقی بعض پر نگاہ کیے بغیر، بے نفی ولا اثبات، نہ نفی میں نہ اثبات میں. نہیں سمجھ میں آیا جی؟ یعنی بعض کی طرف سے ہمیں خاموش رہنا ہے. جیسے بعض علم یقینی طور پر مال سے بہتر ہے، بعض علم بہتر ہے یا بہتر نہیں، اس سے ہمیں کیا رہنا ہے؟ خاموش. نہ نفی میں کوئی ہے نہ اثبات میں. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ بَعْضُ الْإِنسَانِ حَيْوَانٌ، تو جب تم کہو گے کہ بعض الانسان حیوان ہیں، فَهِيَ صَادِقَةٌ، تو وہ صادق ہوگا. لِأَنَّهَا سَاكِتَةٌ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، اس لیے کہ دوسرے بعض سے وہ کیا ہے؟ خاموش ہے. آیا وہ حیوان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، فلا تدلیل ہے تو تدلیل کو جانے دے. فلا تدل علی ان الحکم لا یعمہ، فلا تدل علی ان الحکم لا یعمہ، تو اس میں کوئی دلالت نہیں ہے کہ وہ حکم عام نہیں ہے. ولا شک ان بعض الانسان حیوان، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ انسان حیوان ہیں. وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ الْبَاقِي فِي الْوَاقِعِ أَيْضًا حَيْوَانًا، جائے کہ باقی بعض بھی کیا ہو؟ حیوان ہو.
یعنی اس کے بارے میں گفتگو نہیں مولانا جو بعض خاموش ہیں، ٹھیک ہے نا، ولیکنہ مسکوت عنہ فی القضیہ، لیکن قضیے میں کیا ہو گئے ہیں، اس کے ذریعے سے خاموش ہو گئے ہیں۔ اب قضیہ کے آگے یہاں پہ لکھ لے مولانا، اس بنیاد پر محملہ، اس بنیاد پر محملہ اور محصورہ جزیہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْقَضَايَا الْمُعْتَبَرَةَ هِيَ الْمَحْصُورَاتُ خَاصَّةً، تو کہہ رہے ہیں تو جب پھر معتبر قضیہ صرف و صرف محصورہ ہے، معتبر قضیہ صرف و صرف محصورہ ہے، سواء کانت کلیتا او جزئیہ، چاہے وہ کلی ہو یا جزئی۔ فَإِذَا رُعِيَ مَعَ كَمِّ الْقَضِيَّةِ وَكَيْفِهَا، تو اگر اس کی رعایت کی جائے قضیے کے کم اور کیف قضیہ میں، کم سے مراد سمجھ میں آتا ہے مولانا، کلیہ اور جزئیہ، کیف سے مراد کیا ہے، موجبہ اور سالبہ، تو کم کلیہ جزئیہ موجبہ سالبہ اگر دونوں کے ہم بنا دیں گے تو کتنے جملے بن جائیں گے ہیں؟ 4۔ کتنے بنیں گے؟ 4 بنیں گے۔ بھائی کیسے 4 بنیں گے بتائیے غلام علی؟ کیسے؟ موجبہ سالبہ کا 2 کلیہ جزئیہ، ایسے نہیں بنے گا نا، ایسے بنے گا جیسے آئے گا موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ۔ ارتقت القضايا المعتبرة إلى 4 انواع، تو معتبر قضیے پہنچ جائیں گے 4 قسموں تک۔ کون کون سے مولانا؟ الموجبہ کلیہ، السالبہ کلیہ، الموجبہ جزئیہ، السالبہ جزئیہ، اور اس کے بعد ہماری بات آئے گی مولانا السور و الفاظ، انشاءاللہ اسے اگلے ہفتے لیا جائے گا، کہ لے لیں ابھی؟ ہاں چلیے تو اس کو جانے دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔